بعض لوگ انٹرنیٹ سے بہت سے وظیفے دیکھ کر وہ وظیفے پڑھ لیتے ہیں، اور بہت سو کی روداد یہ ہوتی ہے کہ وظیفے پڑھنے کے بعد ان کو عجیب پریشانی لگ جاتی ہے۔ بہت سے ایسے عمل کر لیتے ہیں شوق میں کہ پھر اس کے بعد وہ ایک پریشانی عجیب ان کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے۔ کسی کو ذہنی پریشانی شروع ہوتی ہے، کسی کو قلبی پریشانی شروع ہوتی ہے، یعنی ذہن میں ہر وقت الجھن سی محسوس ہوتی ہے اور عجیب خیالات وسوسے اس کے دل میں آنے لگتے ہیں، اور یہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ کبھی پاکی کے متعلق ہو جاتے ہیں، کبھی جسم پر ان کے پڑ جاتی ہے کہ خون خشک ہونے لگتا ہے، یا عجیب غریب قسم کی بیماری ان کے دامن کو لپٹ جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عمل صحیح نہیں کیا، عمل کے اصول و ضوابط پتہ نہیں تھے، اس کے کیا قواعد اور شرائط ہیں اس سے واقف نہیں تھے، بس ایک ریل دیکھی اور اس پر عمل کرنا شروع کر دی۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پہلے خود مریض تھے، روحانی علاج کئی سال تک کراتے رہے، بہت سے عاملوں پہ گئے، سب عاملوں کے عجیب و غریب طریقے دیکھے، کہیں کہیں جناتوں کو حاضر ہوتے ہوئے دیکھا تو کہیں جناتوں کا اتار ہوتے ہوئے دیکھا، کہیں مٹکی میں بند ہوتے ہوئے دیکھا تو کہیں بوتل میں بند ہوتے ہوئے دیکھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ خود عامل بن بیٹھے اور پھر خود سے لوگوں کا علاج شروع کر دیا، اور اپنے بینر چھپوائے کہ فری ہمارے یہاں علاج ہوتا ہے تاکہ بھیڑ لگ سکے، اور پھر کچھ دنوں بعد یہ ہوا کہ پھر اور زیادہ مرض بڑھ گیا۔ تو اسے کہتے ہیں رجت۔ عملیات کے اندر کوئی وظیفہ اگر غلط پڑھ لیا جائے، بنا اجازت پڑھ لیا جائے، جو مجرب وظائف ہوتے ہیں، تو اس کا نتیجہ نقصان میں نکلتا ہے، اسی کو رجعت کہتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے عاملین جس کا علاج کر رہے ہوتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود پر وہ مرض ہو جاتا ہے، مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو یہ رجت ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد بہت سے لوگوں کے فون آتے ہیں، وہ معلوم یہ کرتے ہیں کہ ہم ایک رجت کے لیے کوئی وظیفہ بتا دو، ہم پر رجت ہو گئی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں اصولی طور پر، جیسے ڈاکٹر اگر کچھ معمولی بیمار ہے تو وہ اپنا علاج خود کر سکتا ہے، اگر وہ بیماری ٹیبلٹ لینے تک کی ہے، گولی لے کر انجیکشن لے کر ٹھیک ہونے کی بیماری ہے، نزلہ بخار ہے، تو پھر تو اس کو خود ٹھیک کیا جا سکتا ہے، کوئی ڈاکٹر اپنے بارے میں یہ دوا تجویز کر سکتا ہے۔ لیکن اگر مرض بڑھ گیا ہے اور آپریشن تک کی نوبت آ گئی ہے تو دنیا کا کوئی کتنا بھی بڑا سرجن ہو، وہ اپنا آپریشن خود نہیں کر سکتا۔ یہ رجت کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، کیونکہ رجت وظیفوں کے نتیجے میں ہوتی ہے، تو یہ وظیفوں سے صحیح نہیں ہوگی بلکہ بڑھ جائے گی۔ تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے اپنا آپریشن خود کرنے کی سوچ رہے ہیں۔ ڈاکٹر چاہے کتنا بھی بڑا ہے، وہ سرجن ہے، لیکن اگر اسے آپریشن کی دقت پیش آئی ہے، چاہے اپنے سے چھوٹے سرجن سے وہ کرائے، لیکن کرائے گا دوسرے سے۔ تو ایسے ہی عملوں کے بگڑے ہوئے اور عملوں کے جو برے نتائج مرتب ہوئے ہیں، اور جو دوسرے لوگوں کا عمل ہم پر یا کسی پر لوٹا ہے، تو پھر اس کے نتیجے میں خود سے وظیفہ پڑھ کے اس کو صحیح کرنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ کسی کامل سے ملے، کسی اللہ والے کے پاس جائے اور اس سے اپنا علاج کرائے۔